صحت و سلامتی دی خاطر بلندتر صلوات اللہ صلی جميع اولادن یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دن دعا دی قبولیت دی خاطر بلندتر صلوات اللہ صلی تاجیل ظہر حضرت قائم آل محمد بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ اکبر یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بلندر الصلوات دعائیں کہ خالق کریم سب لگران دی عظیم عبادت اپنی بارگاہت منظور و مقبول فرماوے اور خالق کریم بانی مجلس دا سالانہ اس ذکر دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرماوے اور جنہ اس ذکر دی بنیاد رکھی آج موجود نہیں انہوں سامعین ذکر شریک ہوندے آج موجود نہیں مالک اس ذکر دا ثواب انہاں دیا قبران تے رحمتہ دی شکل عطا فرماوے اور خالق کریم اسا گناہگاران دے بھی گناہن کبیرہ صغیرہ معاف فرماوے اور مالک کریم اسا گناہگاران کو موت تو پہلے سچی توبہ دی توفیق عطا فرماوے اور مالک اللہ ذکر محمد و آل محمد دے صدقے اسا تمام کو مقدس مقامات دی زیارت نصیب فرماوے جتنے مریض ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ بھی خواہش رکھتے ہیں یہ جو بھی حاجت اپنے دل چ رکھتے ہیں خالق کریم ذکر محمد و آل محمد دے صدقے تمام دیا حوائج شرعیہ قبول فرماوے اور ذکر دے حقیقی وارث یعنی امام زمانہ علیہ السلام دا جلد ظہور فرماوے اور خالق کریم اسا گناہگارہ کو امام دے لشکر دا سپاہی بڑھن اور انہاں دے قدمہ جامع شہادت نصیب فرماوے تمام دعاوں دی قبولیت دی خاطر مل کے بلندتر صلوات قبل اس کے خالق کریم دی عظیم اللہ ریب کتاب جس دی آیت دی تلاوت شرف حاصل کتے اس کا ترجمہ عرض کرا تمام مرحومین دی درجات بلندی دی خاطر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير بجاه النبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين بلند الصلوات خالق کریم دی عظیم اللہ رب کتاب دی اس عظیم آیت دی تلاوت دا شرف حاصل کہتے ہیں جس کا ذکر بھی اور جس کا ترجمہ بھی اکثر سوندی بھی ہو تذکرن ہی عرض ہے کہ چونکہ ذکر ایسا عظیم ہے جنہوں نے بھی اس ذکر کے تمنے ہر دفعہ نوا محسوس ہو گئے یعنی کہ ایسا ذکر ہے قرآن دی تلاوت ہے ذکر محمد و آل محمد ہے مصائب محمد و آل محمد جنہوں نے بھی کتے ونجے ہر دفعہ انہیں پتہ لگ دے جی میں بندہ پہلی دفعہ محسوس ہے اور حقیقت ہے یہ معجزہ ہے اس ذکر دا کہ بندہ ایک عام کہانی بھی ایک عام گفتگو بھی دو چار دفعہ سنسی بس لیکن اس لئے چوتھی دفعہ پنویں دفعہ وہ کہانی سنی ہوئے تو پر لا دے یار میں سنی بدا میرے کو یاد ہے اندھی اگو کے تھی سی میں کو یہ بھی یاد ہے اندھی اگو کے بھی گل لگنی میں کو وہ بھی یاد ہے بس میں کوئی گل نہ کر کو کوئی گل کر لیکن وہ ذکر ہے قرآن مجید دا تو بندہ اس کو پڑھنا بھی ہے اس کو سننا بھی ہے اور اسی واسطے میں تھا کہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے رسول دی ذات خالق کریم نے انبیاء کو جڑے معجزے عطا کیتے ہیں وہ معجزے انہاں دی زندگی تک ہیں خالق نے تمام انبیاء کو معجزے عطا کیتے ہیں حضرت داؤد کو معجزہ کیتے انہیں ہاتھ تے لوہا نرم ہوئے دا لیکن وہ بھی زندگی تک خالق نے حضرت موسیٰ کو عصا عطا کیتا وہ بھی زندگی تک ید موضوع وہ بھی زندگی تک حضرت عیسیٰ کے زمانے اللہ نے معجزہ جڑا عطا کیتا کوئی نبی نہ ہویا پیدائشی نبی نہ ہویا حتیٰ کہ یہ تک بھی ہے کہ ایک بندہ حضرت عیسیٰ دے کول ہے دیکھے دے تو آدھے میں اللہ دا نبی ہاں اللہ میں کو معجزہ عطا کیتے کہ تیرا اللہ یہ بھی طاقت رکھ دے میرا بیٹا نبینا نہیں ان دے اکھی دے نشانی کوئی نہیں ایک ان دے اکھی دا ہونا تے بے نور ہونا نور نہ ہونا یہ دے میرا بیٹے دے اکھی دے نشانی کوئی نہیں کہ تیرا اللہ قادر ہے کہ وہ کو اکھی بھی دے چھوڑے تے نور ہی دے چھوڑے حضرت عیسیٰ فرمایا میرا اللہ اس تو بھی بڑا قادر ہے تو یہ کو جاتے ہیں نا بے اکھی دا نشان تو نال اکھی دا نور بلا اللہ سب تو بڑا قادر ہے اس تو بھی زیادہ قادر ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو گھننا اس لئے بیٹے کو گھننا ہے ان دے دو اکھی والی جگہ برابر رہی نشان ہی کو نہ اکھی دے حضرت عیسیٰ نے چھوٹے چھوٹے دو مٹی دے ڈیل چاہتے ہیں چاہ کہ انہاں اکھی والی جاتے رکھ کے پٹی بدھی 2 رکعت نماز پڑھی 10 دعا بلند کیتے 10 نبوت حضرت عیسیٰ نے انہیں اکھی دے پھیرے اس پٹی علی جاتے پھر انہیں فرمیدن ہور پٹی کھول اس سے پٹی کھول اور ہور دل نین 200 ہی اکھی بن دیا میرا اللہ اس تو بھی زیادہ قادر ہے حضرت عیسیٰ کو خالق کریم نے اجازت آگتا کوئی بھی ایسا مرض دے کو ڈاکٹر اللہ علاج کر دے میں نا بس ہے عبروس ہو گئے کوہر کی بیماری چاہیے یا کوئی بھی بیماری ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت عطا کیتی ہے یہ معجزہ عطا کیتا ہاتھ پھیرے نہ اٹھی کو بنیا لیکن یہ معجزہ انہوں دی زندگی تک خالق کریم نے اپنے حبیب کی جڑا معجزہ عظیم عطا کیتے قرآن جیسا عظیم معجزہ چونکہ انہوں سارے دی نبوت تو بعد اگلے نبی نے آوڑا انہوں سارے میں سلسلہ اتنی ختم ہو گیا
جیسے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ سلسلہ اس سے مقام تے ختم ہو گیا۔ رسول اکرم تو بعد کے دوسرے نبی بھی نام رہا، رسول اکرم تو بعد کوئی شریعت نے بھی نام رہا، رسول اکرم تو بعد کوئی دین ہی نام رہا۔ اس واسطے جیسے کہ رسول اکرم کی رسالت قیامت تک باقی رہنی ہے، اور اس دین اسلام دے قانون دے کتاب قرآن مجید، دین اسلام دے دستور دے کتاب منشور دے کتاب قرآن مجید کو بھی رب نے قیامت تک باقی رکھنا۔ اور ان واسطے خالق کریم نے تورات دی حفاظت دا ذمہ نہیں چاہیا، خالق نے زبور دی حفاظت دا ذمہ نہیں چاہیا، مالک نے انجیل دی حفاظت دا ذمہ نہیں چاہیا۔ اللہ نے قرآن کسی مقام تے نہیں آکھا اتنا ہے کہ بھیجن والا میں ہاں، انہی سے آکھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا التَّوْرَاةَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں بھیجن میں حفاظت ہی کرے سا نہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْإِنجِيلَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نہ بھیجی ہی حفاظت ذمہ کوئی نہیں۔ اور نہ ہی خالق کریم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزَّبُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ واحد کتاب قرآن مجید کہ جب حفاظت ذمہ خود خدا چاہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر یعنی قرآن بھیجا والا بھی میں اللہ ہاں، اور قیامت تک اس کی حفاظت ذمہ چاہنے والا بھی میں خدا ہاں۔ نعرہ حیدری، اور خود ہی خالق کریم نے اسے قرآن مجید کی حفاظت ذمہ چاہے، یعنی کس انداز حفاظت کی تیز اس مالک کریم نے اسے قرآن مجید کی حفاظت اس انداز کی تیز، اس دین محمدی، اس شریعت محمدی اور اس قرآن کی حفاظت کی خاطر خالق نے علی مولا تو ان کے امام زمانہ تک 12 ہستیاں بنا کے بھیجے جنہاں قرآن کی حفاظت کی تھی، ہر دور دے وچ ہر دشمن سے مقابلہ گئے۔ تھوڑی محبت بولتے ہیں کہ جملہ سے وچ آگے زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام ملکی بلند پر السلامات۔ سید علمی جو میں گفتگو نہیں کرنے چکے ہم جنیس بھی برامد ہونے میں اپنے دامن اتنی گنجائشی نہیں، بس یہ جملات کر کے ختم کرنا۔ زمانہ یہ امام تھا، مقام سامرہ، سامرہ دی جامع مسجد وچ دشمن آل محمد اپنے منبر تے بہ کے اپنے شاگردہ کو دوران درس ایک جملہ آلے کہ میں ایک کتاب ان قریب منظر عام تے گھننا سا کہ جس کتاب وچ میں یہ ثابت کرے سا کہ قرآن مجید وچ بہت ساریاں غلطیاں ہیں۔ میں کتاب لکھدا پیا تے ان قریب وہ منظر عام تے گھننا سا، یعنی دوجی الفاظ نواقض قرآن پہ اندھے چیئے نقصے، اندھے چیئے نقصے، یہ جملہ ای نہ ہونا چاہیے ہے، یہ جملہ ای ہونا چاہیے ہے، یعنی میں انہی تصحیح کرنا چاہتا روزانہ اپنی کلاس سے لمبی ساری کلاس ہو گیا جو کہ بہت بڑا ملہ ہا اور ہمیشہ اپنی کتاب کی تعریف کر رہا تو اتفاق دنال اندھے شاگردہ دے وچوں ایک شاگرد محب ہا یحر امام باقی سارے دشمن چونکہ اس سے ایک کو نہیں بھی کوئی محب تھی اس علیحدہ کلاسوں میں نہیں، سارے ایک ہی کلاس سے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو زہر نہیں کہتا کہ میں محب ہوں۔ وہ وقتاً فوقتاً امام دی زیارت کرن سامرہ ویندا کلاس ہوگی بغداد دے وچ یا کہیں ملے سامرہ دے مرکزی دے وچ مولا سامرہ دے وچ یہ اپنی کلاس تو فارغ تھی بھی آج چھٹیاں آلے دنہ دے وچ سفر کر رہا امام دی زیارت دے آوے ایک دو میرے آقا دے کہ فرمیدن توڑا استاد ایک کتاب پر بڑا چرچا پہ کر دے کہ ان کریم ہے کتاب گھنا سا منظر آپ پہ گھنا سا جدے میں ثابت کرے سا کہ ناظر اللہ قرآن تھی آنے قرآن تھی نقص یہ نہ ہونا چاہیے یہ نہ ہونا چاہیے لفظ یہ ہونا چاہیے تو لفظ یہ نہ ہونا چاہیے میں ثابت کرے سا جی وہ کتاب تو لکھ دے تھے آدھا پہ ان کریم میں گھنا سا بڑے آقا دیکھ کے فرمیدن کیا تواڈے اندر کوئی ایسا قابل کوئی نہیں جو استاد کو روک سکے انہیں تقریر دیتے کو بندہ اعتراض کر سکے انہاں اگلی سالی کے مجال ہے وہ استاد ہے ملہ ہے وہ جب سیکڑے تعداد شاگرد ہیں ایسا کیویں بول سکتے ہیں بڑے آقا فرمیدن اگر ایک سوال میں تے کو دساواں
کہ تیرے اندر طاقت ہے یہ سوال اپنے استاد کو پوچھ سکے؟ اس نے کہا میں ہاتھ دے رہا پر میں جب نہیں حالی واپس مان جہاں تیرے دل میں استاد کا خوف ہے نا ایک کو ختم کر، یعنی استاد دا قرب حاصل کر، استاد کے قریب تھی کہ میں سوال و جواب کر، اس سے سبق دے حوالے مان کر، تاکہ تیرے اندر جڑا خوف ہے استاد دا روب ہو کے پھر ہمیں اور ماشاءاللہ اساتذہ موجود ہے بہتر جان دیں اگر کسی شاگرد کے دل سے استاد کا خوف ہو وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ نہیں کوئی سوال پوچھ سکتا، کیونکہ صحیح میں نے سوال سمجھ پایا سی جسے شاگرد سوال پر دوبارہ سوال کرے سی، یعنی اتو استاد کو بھی پتہ لگ سی میری گل اس سمجھتا پائے۔ کچھ لوگ ایسی ہوندے جڑے کہ جان بوجھ کے بیٹھ رہے ہیں بھاوے سمجھ نہیں ہوندی کہ کیویں استاد کو پوچھو متا استاد بےزتی کر دے، کیویں استاد کو پوچھو متا استاد آ کے بھی تے کوئی تک سمجھ نہیں آندی، یہ ہے کہ استاد علم میں چھوڑن دا روک تاری ہو گئے میں کیویں پوچھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، اپنے استاد دا قرب حاصل کر، سوال و جواب کر، انہیں قریب ہے وہاں میرے کلوامے میں سوال کرے سا تو استاد کو نے پوچھا یہ کچھ دنوں تو بعد آئے آقا میں بڑا قریب ہو گیا استاد نے بڑا انہیں میں واقعی کر گیا یعنی فری ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے اچھا ہو جس سے تیرا استاد قرآن میں خلاف گل کر رہے تے اپنی کتاب کی تعریف کر رہے اپنے استاد کو شاگرد کے سامنے ایک سوال کر رہے جناب عالی کیا یہ ہو سکتا ہے متکلم کلام کرنے والا انہیں اس لفظ کے معنی ذہن کو دیا ہونے پہ سمجھے والا کو دیا سمجھے؟ دیکھو نا میں گفتگو کریں نا بیان جس وقت تک گال میں مکمل نہ کر سکتا ہوں کیا سمجھا سی؟ کیونکہ خالق نے قرآن مجید میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، جس کا معنی ہے نماز دے قریب نہ ونجو، ٹھیک ہے میں ایک گل کر چھوڑی ویڈیو جی آ گئی تو سن سن کے بھی ایک مطلب اٹھی کے بہن لگا مجھے اگلی گل میں سوڑے میں کیوں قریب نہ ونجو؟ یہ گل تو سن کی دی اچھا بہن لگا مجھے علمدار چوک دے کھڑ مجھے قسم چاہ کے میں ہونے سوڑ کے آنا پیا اللہ پہ ہاتھ رکھ کے آگے میں سوڑ کے آنا پیا مولی صاحب سکول پہ آگے تو بہن نماز دے قریب نہ ونجو، ٹھیک ہے اور کچھ منے سے کچھ جاگ سے یار کیوں نہ ونجو جس وقت تک گل مکمل محسوس ہے پھر کیڑی حالت نماز سے قریب نہ ونجو؟ خود خالق قرآن فرماتے لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا، اس ویلے نہ ونجو جڑے ویلے نشے دی حالت جو کیونکہ عربی کا میں ایک لفظ میں 70 معنی ہے باللفظ عین عین یہ نون انہا مانا چشمہ بھی ہے انہا مانا آنکھ بھی ہے بہت سارے انہا مانی ہیں تو ہم میرے آقا نے ایک وقت اس کو میں اپنے استاد کو یہ پوچھا کہ جڑے لفظ دے تسا مانا مراد کی دے ہو سکتے قرآن دا متکلم ہے رب اللہ دی او مانا مراد نہ ہو جڑا طے کیتا ہے کیا ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا؟ ایک تو منے نہیں کہ قرآن دا خالق بھی اللہ ہے قرآن دا متکلم بھی اللہ ہے تو اسی سے جواب دے ہو سکتے اللہ نے اس لفظ دا مانا دیا مراد کی دے وہ تو دیا کی دی پیا ہوئے اور اس شاگرد آئے تو استاد اپنی کتاب دی تعریف تے قرآن دے خلاف گل کی تھی اسے جاتے کھڑا تھے گئے اس آگے جناب میری ایک گل ہے ایک سوال ہے میرا اس آگے جی دسا شاگرد پہ سارے حیران ہو گئے بھی ایک نہ سوال کرنا چاہتے اس آگے جناب یہ دسو کیا تمہارا عقیدہ ایمان ہے کہ اس قرآن دا خالق اس قرآن کو بھیجا والا اس قرآن دا متکلم خدا ہے؟ اس آگے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ اس قرآن دا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اس قرآن دا متکلم اللہ ہے۔ اس آگے جی میرا اگلا سوال ہے کیا یہ ہو سکتے جس لفظ کا معنی تسا مراد کی دے اس قرآن میں متکلم خدا نے او معنی مراد لگتا ہوئے اس آکے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے سوچے سے آدھے تھے کوئی سوال کہہ نہ سکے اس آکے میں رفیع میں جا گئے وہ آگے نہیں تمہارا شاگرد ہے
اگر تیرے ذہن چاہیے تو پہلے بھی آگے جڑ والا میں کتاب دی تعریف بھی کریں اور جب لے ہر سے مکمل ہوگی اور تیرے ذہن سوال نہیں آیا اس طرح دفعہ پوچھے تریتی دفعہ ہو سکے یہ سچ پوچھ دے ہو نا اس سوال میں کوئی شیعہ میں امام حسن عسکری مولا دسا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد سچ پوچھ دے ہو یہ سوال کہیں دس ہے اس فرزند زہرا دس ہے اس لئے سنے سنا او جڑی کتاب لکھی پیا قرآن میں خلاف سارے شگردوں کے سامنے اس کتاب کو پھارس اس کتاب کو جہائز دیکھ کر اللہ بہتر جان میں علم رکھنا جڑی جاتے ہیں نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون انہا ہستیاں نے قرآن دی حفاظت کی تھی تبس بڑا عزیز مہربان وقت دامان اتنی گنجائش نہیں چونکہ شبیہ زوجناہ بھی آمنے اس واسطے آنکھا کی دی شہادت امام دے چند جملے کتنا مظلوم ہے زہرا دلا اور میں آدھرانا ہر مجلس مصیبت پر ہم تو پہلے درمیان دونوں نے حاجت پھیلا کے بندہ اس ذکر میں صدقے اس ذکر رب کو بڑا پیارا ہے اور خالق ملائکہ کو بھی دے دے ملائکہ جس سے اس ذکر سن کے واپس میں دو آوڑ والے ملائکہ اور زمین تو بننے والا ملائکہ بھی اور درمیان جو ملاقات ہوتی ہے جب آسمان تو پہ اندر اور زمین پہ بننے والا کل پودن دساؤ تو انہیں پر رہے جو خشمہ پہ نکلتا ہے کیوں نہیں شاہ استعمال کیتی ہوئے انہاں کی جی زمین تے گئے ذکر مظلوم ہوئے عزدار رونے انہوں نے آنسو اپنے پرہ دلائے سے یہ خشمہ پہ نکلتی ہے یہ دن ساٹھا بسو ذکر کتنا پہتی ہے مجلس کیوں نہیں جاتے بھی ہوتی ہے یہ دن ہم تو مجلس مک گئی ہے یہ دن مجلس مک گئی ہے جہاں پہ باقی حسین سب اس جہاں پہ گھر بنو اصلا اس جہاں پہ بن کے روز قیامت حسین دی ماں کو آکسو اصل تیرے پتر میں عزدار ہے ذکر کو معمولی نہ سمجھو انہا کو نہیں دو بندے ہیں دا بندے ہیں 50,000 ذکر بننے کا محتاج نہیں خلوص کا محتاج ہے آیت اللہ رضا علی شہابت مراشی رشی علی اللہ مقامہ جڑے امت زمانے کم دی زیارت کریں کم سہر میں جماعت مغربین پڑھیں دیا تو آج بھی انہوں نے روزہ خیابان مراشی نجفیت ہے اور بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے انہیں اپنے بیٹے محمود کو وسیعت کی دی ہے اور وسیعت بہت ساری اسے جو ایک جملہ یہ بھی ہے کہ میرا بیٹا میں زندگی جو 2 رومال استعمال کرے گا ایک رومال دھوتا آئی ایک دھوتا کڑانی جیڑا رومال کڑانی دھوتا نا یہ وہ رومال ہے کہ جیسے میں من جہاں مجلس حسین دے بیچ اور یہ وہ آگا میرا شنفی جو نے عزداروں نے آورا میں رستے سے کھڑتا ہاں اتنا بڑا بوجھتے ہیں یہ اور رومال ہے جس سے میں غم میں حسین سے روما آنا کہ آنسو اس رومال کو کٹھے کریں گا یہ آنسو رومال میں کرا نہیں دھوتا میرا بیٹا میں وسیعت کیا کرے گا جب میں دنیا تو پھر بنیا میرے غسل و کفن تو فارغ ہو بنے میرے یہ آنسو والا رومال میرے سینے پر رکھے یہ آنسو والا رومال میرے سینے پہ رکھے بابا کیوں دیکھ کے فرماتے نہیں واسطے روز قیامت دادی زہرا کو یہ رومال دکھا کے اکثر میں بھی دادو حسین حضرت اجرکم اللہ بڑے قیمتی نہیں تیرے آنسو ان آنسو کی قیمت دہور نہیں پتہ لگنا
نہ روسے انہیں تو ایک آنکھ ہو جڑی دنیا اپنے گناہوں دے خوف اچھ روے یہ روے قیامت نہ روسے دوسری آنکھ ہو جڑی جہنم دے خوف اچھ روے یہ روے قیامت نہ روسی اور تیسری آنکھ ہو جڑی غم حسین اچھ روے اور کتنا وسوسہ غم حسین دے بچ زیارت اللہ یہ خود امام زمانہ فرمائے میرا سلام ہوئے اس مجنون جب پہ جیدوں پہ آسمان دے ملائکہ ہوتے میرا سلام ہوئے اس مجنون پہ امام زمانہ پر بیغان کے رو کے فرمائے میں گواہی دینا میرے ڈارے دے غم میں زمین ہنی آسمان ہنی ملائکہ ہنی جنت ہنی حورہ نے محبت کیتا ہے غلمان ہنی امام زمانہ دے جملہ چاہ زیارت رہیا کئی دفعہ سونے دے پڑھی دے ہوئے تنگر میں گواہی دینا میرے دادے حسین دے غم میں جو سمندر ہنن مچھلیاں ہنن پہاڑ ہنن میرے آقا فرمانے نے خود کعبہ ہنن مکہ ہنن مقام ابراہیم ہنن سارے ہنن کے رونے راسن روئیں گی ہی جاگر لے میری میت دیوار سے بھی ہے یہ تماچ ہے روئیں گی ہی جاگر لے میری میت دیوار سے بھی ہے یہ تازیان ہے معاملہ اٹھایا اور وہ یاد رہنا ہے ازادار تو بطور کی دعا کا اثر ہے اور یہ بھی روایات دے نیچے اگر کسی دا آنسو نہیں نکلتا نا صرف رونا کی شکل سے بڑھا پہ وہ بھی روگے قیامت حسین دے ازادار ہے جو شمار تھی سی اور یہ جملہ آس کر کے امام کی مصیبت ہے جملہ آس کر کے ختم کرا نماز سے بالکل ہی قریب ہو گئے کتنا مظلوم ادارہ دلال ازادار تو بطول کی دعا دا اثر ہے بطول کی دعا دا سمر ہے کہ جسے نے خود رسول اکرم حسین دے مسائل بھی کو مسائل ہم نا تو سے بطول دے کہ دی بابا جڑ میرے حسین دے مسائل حاصل تو سے نہ ہو سو نہ میرا لال میں نہ ہو سو اندہ بابا علی وہ بھی نہ ہو سو اندہ ویر حسن وہ بھی نہ ہو سی تو سے بھی نہ ہو سو بابا جڑ میرے حسین کو کون ہو سی کون ہو سی مصطفیٰ فرمان بطول خالق نے کوئی خبر دیتی ہے اللہ ہی قوم پیدا کرے سی تیرے قوم دے جوان تیرے پیتر دے جوانہ کرو سے تیری قوم دے ضعیف تیرے پیتر دے ضعیفہ کرو سے تیری قوم دے پردگار تیرے پیتر دے پردگارہ کرو سے اور بطول دے تیری بابا میں زہرا وعدہ کرے گی روز قیامت اس ویلے تک جنت نہ دے ساتھ اس ویلے بھئی حسین دے ازادار نام لگے دے بجا بس زیارت ناہیہ نے جملے کا تجماز کر چھوڑا ازادار ماتمی حضرات جی جی پھر لوحدی ٹر گئی سکھدی ٹر گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سارے رونے کو کوئی پابندی نہیں صبح رو شام رو دن رو باطن کر کے رو اچھی آواز رو کوئی پابندی نہیں اللہ جانے کتنا حوصلہ علی بھی کا دعا کروں گی کوئی کمینہ تاثیر نہ مرے اور بھی کروں گی کوئی کمینہ تماچے مرے گا تو نکے نکے ہاتھ میں اپنی آگی ظالم بھیا کر بابا ہی میرا مری دے تماچے میں بھی مرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ زیارت نائی مرسی امام زمانہ امام زمانہ فرمیدن میں گواہی دینا میرا سلام ہوئے مجنون دادے پہ شبر جالس علی صدرے امام زمانہ زیارت نائی فرمیدن میرا سلام ہوئے دادے پہ سینے پہ شمر سوار